آج کا جو دور چل رہا ہے یہ بہت ہی پرفتن دور ہے۔ معاشرے کے اندر جو بھی وبا پھیلی ہوئی ہیں اور جو بھی برائیاں عام ہیں، تو میرے بھائیوں یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں۔ آج ہم نے جو زندگی کا رخ طے کیا ہے، جو ہم نے اپنی منازل طے کی ہیں، وہ ساری کی ساری منازل وہ دنیا ہی پر ختم ہو جائیں گی۔ ہماری منازل، ہمارا مقصود، ہمارا ماوا اور مرجع ہم نے صحیح طے نہیں کیا ہے۔ حالانکہ اللہ جل شانہ نے قرآن کی زبانی اور حدیث نبوی کی زبانی، حدیث مطلوع، حدیث غیر مطلوع میں کھول کھول کر بیان فرمایا کہ انسان کو جس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے وہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ کامیابی میرے بھائیوں نوٹ اکٹھے کرنے میں کامیابی نہیں ہے جی، بلڈنگیں بننے میں، کھیت کھلیان اگانے میں اور بزنس بڑھانے میں، اور اسی طرح دنیا 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 کہہ کر اور دنیا کے لیے ساری صلاحیتوں کو لگانے میں کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی اللہ جل شانہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسانوں اور جناتوں کی پیدائش اللہ کو راضی کرنا۔ جو بندہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کر کے پیارے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کر کے جو بندہ زندگی گزارتا ہے، اللہ جل شانہ اس کو کامیاب کہتے ہیں۔ قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہوا جس نے رب کے حکم کے تابع ہو کے زندگی گزاری، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو اپنایا، وہ کامیاب ہے۔ دوستو بزرگوں، ہم خطرے والی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے آگے جو مراحل ہیں یہ بڑے مشکل مراحل ہیں، اور جو دور چل رہا ہے یہ فتنوں کا دور چل رہا ہے۔ تو ایسے دور میں، ایسے پرفتن دور میں ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی زندگی کی پٹری کو صحیح لائن پر لائیں، اپنی زندگی کی جو منازل ہیں وہ صحیح طے کریں۔ خدا نخواستہ ہم نے جس کو دین اپنایا اور جس شریعت کو ہم نے اپنایا اور جس منازل کو ہم نے طے کیا ہے، وہ منازل اگر خراب نکلی، وہ منازل شیطان والی نکلی، وہ منازل رب کو بھول جانے والی نکلی، اور وہ منازل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے خلاف نکلی، دوست بزرگوں، دنیا بھی آباد نہیں، آخرت بھی آباد نہیں۔ بڑا پرفتن دور چل رہا ہے، اور یہ دور ایسا ہے کہ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب نے برجستہ کئی بیانوں میں حضرت نے بات ارشاد فرمائی کہ حضرت نے فرمایا کہ میری دور رس خیال اور میرے اوپر اللہ کی طرف سے جو بھی باتیں کھولی جا رہی ہیں کہ وہ ایسا دور چل رہا ہے کہ باقاعدہ لسٹ تیار ہو رہی ہے کہ ایمان والوں کی لسٹ اور سچوں کی لسٹ اور اللہ والوں کی لسٹ اور باقاعدہ اللہ سے محبت کرنے والوں کی لسٹ اور ایک دنیا داروں کی لسٹ اور منافقوں کی لسٹ، فاسقوں کی لسٹ، ایمان والوں کی اور فاسقوں اور فاجروں اور منافقوں کی لسٹ تیار ہو رہی ہے۔ یہ دور چل رہا ہے، ہم کس لسٹ میں شامل ہوں گے یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ آنے والا دور بتائے گا کہ دل کے اندر چور کون ہے، سچا ایمان والا کون ہے۔ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے جذبے لے کر زندگی گزاریں، اپنے رب کو راضی کرنے کے جذبے لے کر زندگی گزاریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اس دین کے مطابق زندگی گزارنے کے جذبے لے کر زندگی گزاریں۔ اللہ دنیا میں بھی چین، سکون، راحت کی زندگی اب دے گا جی۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ جو بندہ اور بندی اللہ والی زندگی گزارتے ہیں، پیارے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے اپناتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن اتارا گیا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، پاکیزہ زندگی مبارک کریں گے۔ ہاں جی، جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، جو رسول اللہ کی نافرمانی کرے گا، اللہ کے احکامات کے خلاف ورزی کرے گا،
آنکھ بند کر کے شریعت کے خلاف عمل کرے گا، خواہشات کا غلام بن کے زندگی گزارے گا، پیسوں کا بھکاری بن کے، نوٹوں کا پجاری بن کے، خواہشات کا غلام بن کے، اور دنیا کو لذتوں اور فرحتوں کا اور اسی طرح اور دنیا کی ہری بھری چیزوں کا غلام بن کے زندگی گزارے گا۔ اللہ کہتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ۔ 16 پارے کی 19 صفحے کی آیتیں ہیں۔ جو بندہ ہمارے ذکر سے، ہماری آیتوں سے اور ہمارے احکامات کے خلاف، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والی زندگی کے خلاف اور ہمارے دین کے خلاف زندگی گزارے گا، آنکھ بند کر کے زندگی گزارے گا، اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، ہم دنیا کی زندگی تنگ کر دیں گے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ میرے باپ کا گھر کا لکھا ہوا ہے جی، یہ ہمارے رب کا کلام ہے، ایک ایک لفظ کے اندر نور ہے، کیونکہ رب کی زبان سے نکلا ہوا لفظ ہے۔ اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو بندہ رب کے احکامات کے خلاف زندگی گزارتا ہے، ہم اس کی زندگی تنگ کر دیں گے، کروڑوں میں کھیلنے والا ہو جی، باغات ہوں، کھیت ہوں، کھلیان ہوں، اور اسی طرح میرے بھائی ہر دنیا کی ہر نعمت اس کے پاس موجود ہو، نوٹوں کی گدیوں پر سونے والا ہو، لیکن میرے بھائیوں دل اس کا ایسا محسوس ہوگا، دل ملا رہا ہوگا، سکون کی دولت اس کو میسر نہیں ہوگی۔ دیکھنے میں لوگ اس کو سلام کر رہے ہوں گے، جھک جھک کے سلام کر رہے ہوں گے، لیکن دل کی دنیا کو اللہ اس کی ویران کر دیں گے، سکون میسر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ رب کا کلام کہہ رہا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، اللہ زندگی تنگ کر دیں گے۔ نیند کرنا چاہے گا، سونا چاہے گا، دوائیاں کھا کے سوئے گا، پھر بھی نیند اس کو میسر نہیں ہوگی، سکون والی نیند نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اس نے نمازیں چھوڑی ہیں، اس نے رب کے احکامات کے خلاف ورزی کی ہے، اس نے ذکر چھوڑا ہے، اس نے قرآن چھوڑا، اس نے دعوت والی محنت چھوڑی، اس نے نبیوں والے اعمال چھوڑے ہیں، اس نے وہ چھوڑا جو اللہ کا حکم تھا، جو رسول اللہ کا طریقہ تھا، اس کو چھوڑ کر اس نے زندگی گزاری۔ تو اللہ باقاعدہ اعلان کرتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، ہم اس کی زندگی تنگ کر دیں گے، گولیاں کھا کے نیند نہیں آئے گی، مخمل کے بستر پر سوئے گا، فرش اور فروش قالینوں پر بیٹھے گا، دل کی دنیا خراب اجڑ چکی ہوگی، اس کے دل کو سکون میسر نہیں آئے گا، نیند کی دولت، سکون والی نیند اس کو نہیں آ سکے گی۔ اس بزرگوں وقت ہے توبہ کا جی، توبہ کا، ہر ایک توبہ کریں، اللہ سے ڈرے، اللہ کے احکامات کی پیروی کرے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پہنچایا ہے، بڑی مشقتوں سے دین پہنچایا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارے۔ صحابہ نے وہ قربانیاں لی ہیں، تابعین نے وہ قربانیاں لی، تابع تابعین نے قربانیاں لی ہیں، ان قربانیوں کو سامنے رکھے۔ ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہم ہی صرف دنیا کے اندر سب کچھ کرنے کے لیے ہیں؟ جی نہیں، صحابہ کی بھی زندگیاں تھیں، تابعین کی بھی زندگیاں تھیں، تابع تابعین کی بھی زندگیاں تھیں، ان کی بھی جوانیاں تھیں، انہوں نے جوانی اللہ کے لیے قربان کر دی۔ بھائی ہم تک دین پہنچایا ہے، ہم باقاعدہ مرغ مسلم کھا کے اور عیش والی زندگی گزار کے جنت کے ٹھیکیدار ہیں، جنت بانٹتے پھرتے ہم، اور جنت جہنم کے ہم باقاعدہ فیصلے کرتے پھرتے ہیں۔ ایک کو نماز نہیں پڑھتا، نہ روزہ ہیں، نہ ذکر ہیں، نہ قرآن کی تلاوت ہے، نہ زندگی میں نمازیں ہیں، نہ اللہ والی زندگی ہے، اور جنت جہنم کے فیصلے چوراہوں پر کھڑے ہو کر کرتا ہے جی، نکڑوں پر، ہوٹلوں پر بیٹھ کے باقاعدہ جنت جہنم کے فیصلے کرتا ہے۔ اور کامیابی کہاں ملے گی؟ تو میرے بھائیوں جی، باتوں والے مسلمان نہ بنے، عمل والے مسلمان بنے، اللہ کو عمل اپنا دکھائیں، طے کر لیں کہ مجھ کو میرے اللہ کو راضی کرنا ہے، میری زندگی کا مقصد یہی ہے، میری زندگی کا مقصد بیوی بچوں کو راضی کرنا، دنیا والوں کو راضی کرنا، خاندان والوں کو راضی کرنا، شہر والوں کو راضی کرنا، صوبوں والوں کو راضی کرنا، دنیا اکٹھی کرنا، دنیا والوں، دنیا 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 نہیں، میری زندگی کا مقصد
تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ جی میرے دین کا مقصد یہی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ ارادے کر کے اٹھے ہیں کہ اللہ کی شدید محبت، اللہ کی شدید رحمت اپنی طرف لا کے دکھائیں گے۔ رب سے ڈر کر زندگی گزاریں گے۔ امت نے وہ نوجوان بھی دیکھے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، جنہوں نے گناہ کا موقع ملا پھر بھی گناہ نہیں کیا، رب کے ڈر سے ان کی جان نکل گئی ہے۔ ایسے بھی نوجوان ہیں، امت نے وہ نوجوان دیکھے ہیں۔ جی ہماری بھی جوانیاں ہیں، ہماری جوانیاں باقاعدہ صرف عورتوں کے پیچھے ہیں، ہماری جوانیاں خواہشات پوری کرنے کے لیے جوانیاں ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ جوانی صرف خواہشات پوری کرنے کے لیے ہیں۔ یہ لذتوں کو میرے بھائی ختم کر دے والی چیز ایک اللہ نے طے کر رکھی ہے، وہ موت ہے۔ اکھڑ پہلوان ہو، ایک دن مر جانا ہے، ایک دن جدا ہو جانا ہے، چاہے وہ جس سے بھی محبت ہو، ایک دن جدا ہونا پڑے گا، یا سامنے والے کی موت سے ہو یا اپنی موت سے ہو۔ تو سوچ سمجھ کے زندگی گزاریں، صحابہ والا ایمان پیدا کریں، صحابہ والے جذبے پیدا کریں، اور صحابہ والا تقوی پیدا کریں، کیونکہ فہرست بن رہی ہے اللہ کی طرف سے۔ جی ایمان والا کون ہے؟ یہ صحیح ایمان والا ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اس میں دل میں رسول اللہ کی محبت ہے، یہ صحیح معنوں میں نمازی ہے، یہ صحیح معنوں میں سنتوں کا پابند ہے، یا یہ دل کے اندر اسلامی احکامات کے خلاف چور بیٹھا ہوا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے فہرست بن رہی ہے۔ قیامت کے دن کہہ دیا جائے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، وہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے میرے بھائی۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، ہے منافقوں مجرموں الگ ہو جاؤ، یہ ایمان والے کھڑے ہیں، نکلو تم یہاں سے، تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک وقت نماز نہیں پڑھتا، جمعہ ہلانے کے لیے آتا ہے، کیا ضرورت ہے اللہ کی؟ آٹھ کے کھاٹ کے 360 کے مسلمان بن کے پھر رہے ہیں۔ جمعہ آٹھ کے کھاٹ کے کسی کا جنازہ ہو گیا، باقاعدہ آ کے پڑھ لیتے ہیں، فرض چھوڑ دیتے ہیں نفل نماز کے لیے، فرض کفایہ کے لیے فرض چھوڑ کے نماز ادا ہو رہی ہے، اور 360 عید بقرعید کا سجدہ دینے والا یہ اللہ کو کیا منہ دکھائے گا کل کو؟ فہرست بن رہی ہے، بنا لو اپنے آپ کو، اپنے اللہ کو منا لو۔ گناہ کے موقع ملیں گے، نگاہ اٹھاؤ گے، باقاعدہ آنکھوں سے زنا ہوگا، جی کان لگاؤ گے کانوں کا زنا ہوگا، جی بات کرو گے نامحرم سے زبان کا زنا ہوگا، دیکھ کے تصورات خیالات میں دل کے اندر امنگیں اٹھے گی، دل کا گناہ ہوگا۔ کیوں؟ پرفتن دور چل رہا ہے، ہر طرف گناہ ہی گناہ ہیں، ہر طرف گناہوں کے اسباب ہیں۔ ایسے دور میں توبہ کے ساتھ جو بندہ زندگی گزارے، اللہ اس کی زندگی کی نیا پار لگا دے گی۔ آگے والوں کو مت دیکھو، جو آگے نسل آ رہی ہے، پچھلوں کو دیکھو کہ ان کی زندگیاں کیا تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت چل رہا ہے، ایک نوجوان، بڑا خوبصورت نوجوان، حسین جمیل، اور دوسری بات تقوی اور پرہیزگار، تقوی والا نوجوان، اللہ سے ڈرنے والا، رسول اللہ کی محبت دل میں رکھنے والا، ڈھونگی مسلمان نہیں ہے، رسول اللہ کی محبت میں سرشار، اللہ اور اس کی محبت کے، اللہ اس کے رسول کی محبت دل میں لے کے پھرنے والا، نمازوں کا پابند، ذکر کا پابند، تہجد کا پابند نوجوان ایک گزرا ہے۔ حضرت عمر کے دور میں کہتے ہیں بڑا حسین و جمیل ہے، جس گلی سے مسجد نبوی جانا ہوتا تھا، صبح شام جب بھی اذان ہوتی فوراً نکلے نماز کے لیے، جب بھی اذان ہوتی فوراً نکلے نماز کے لیے، آتے جاتے ایک حسین لڑکی نے اس کو دیکھا، پردے کی آڑ سے دیکھنا شروع کیا، شہوت ہوتی ہے، جائز طریقے سے پوری نہ ہو تو گناہ پر آمادہ ہو جاتی ہے، دیکھنا شروع کیا، شیطان نے بھی کام کرنا شروع کیا، کیونکہ شیطان پیچھے لگا ہوا ہے اور نفس و خبیث ہے، اللہ کی پناہ مانگے نفس سے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، جی نفس امارہ سے اللہ کی پناہ مانگو، یہ انسان کی دنیا بھی برباد کر دیتا ہے، یہ انسان کی آخرت بھی برباد کر دیتا ہے۔
نفس کے کام کرنا شروع کیا، شیطان نے کام کرنا شروع کیا۔ اس نوجوان کو کوئی مطلب نہیں ہے، نماز کی پابندی کر رہا ہے، ذکر کی پابندی کر رہا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، لیکن جو عورت یہاں پر گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، پردے کی آڑ سے اس کو دیکھ رہی ہے، اور اس کا دل اس نوجوان کی محبت کے اندر ڈوب چکا ہے۔ نوجوان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کوئی عاشقہ بن کے بیٹھی ہے گھر کے اندر، کوئی محبوبہ بن کے بیٹھی ہے گھر کے اندر، کوئی میرے اوپر دل ہار کے بیٹھی ہے۔ اب کہتے ہیں نگاہ نے خطا کی، دیکھا دل کے اندر تصویر چھپ گئی، دل کے اندر محبوب کی تصویر، یار کی تصویر چھپ گئی۔ اب یہ ساری چیز شیطان نے پیدا کی، باقاعدہ اس کو ورغلایا کہ کیوں نہ اس سے ملاقات نصیب ہو جائے، کیوں نہ اس سے تنہائی نصیب ہو جائے۔ ایک ایک دن کاٹے، لیل و نہار گزرے، باقاعدہ گھنٹے گھڑیاں گئیں، اب وقت آ ہی گیا کہ اس نے جو اپنے محبت کا پیمانہ تھا، جو اپنے محبت کا جام تھا، وہ چھلکنا شروع ہو گیا، اس کی زبان سے نکل ہی گیا۔ جو خادمہ اس کی پکی عورت تھی، بوڑھی عورت تھی، اس سے کہہ اٹھی کہ میرا اس نوجوان سے ملاقات تو جی چاہتا ہے، حالانکہ اس نے مجھے نہیں دیکھا ہے، میں اس کی محبت میں فریفتہ ہوں، میں اس سے تنہائی نصیب ہو جائے، چاہے وہ حلال طریقے سے ہو، چاہے وہ حرام طریقے سے ہو، تنہائی نصیب ہو جائے۔ کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، ہم ابھی بنا دیں گے کام۔ وہ عورت پکی قسم کی عورت تھی، اس نے وہ رات آئی، اسی رات، وہی دن جس دن اس نے تذکرہ کیا، رات کو اس نے کچھ بڑا سا سامان، جاتے آتے روڈ کے اندر ایک بڑا سا سامان رکھ دیا کہ جو مرد کے اٹھانے کے قابل تھا، عورت کے اٹھانے کے قابل نہیں تھا۔ تو نوجوان نماز کے لیے نکلا، عشاء کی نماز کے لیے، تو کہتے ہیں مسجد کے لیے جا کے واپس آ رہے تھے تو وہ بڑھیا وہاں پر بیٹھ گئی، کہنے لگی کہ نوجوان یہ ذرا سامان اٹھائیو۔ کسی مسلمان اللہ کے نبی کی حدیث سنانے لگی کہ ایمان والا، اگر ایمان والا کسی کا بوجھ اٹھاتا ہے اور اسی طرح ایمان والا کسی کے ہاتھ بٹاتا ہے، ان حدیثیں پیش کی، اللہ اس کو یہ ثواب دے گا، اللہ اس کو وہ ثواب دے گا۔ اس نوجوان نیک آدمی جلدی فریب میں آ جاتا ہے، جی جو پکا اللہ والا ہوتا ہے وہ نیکیوں کے شوق میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر کام کر گزرتا ہے۔ دل نرم تھا، جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت باقاعدہ جسم کے اوپر اور اسی طرح دماغ کے اوپر زندگی میں چھائی ہوئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق آنے تھے، فوراً مان گئے، اٹھانے کے لیے تیار ہو گئے، اٹھا لیا، اور یہ آگے چل رہی ہے، عورت پیچھے چل رہی ہے بڑھیا، اور سیدھا گھر میں اندر لے کر رکھ دیا۔ تو کہتے ہیں جیسے ہی اندر رکھا، اندر رکھنے کے بعد جو باہر کا کنڈی تھی، اس عورت نے اندر جا کے گئے، باہر سے اس عورت نے کنڈی لگا لی، جیسے کنڈی لگا لی تو کہتے ہیں کہ اندر سے ایک اور دروازہ کھلا، تو وہاں سے ایک خوبصورت حسینہ جس نے اس نوجوان کے اوپر دل ہارا تھا وہ آ کے بیٹھے، کھلے بناؤ سنگار کے ساتھ، کھلے ہوئے بالوں کے ساتھ، میک اپ کر کے، زیب و زینت اختیار کر کے نامحرم سامنے آ گئی۔ تو کہتے ہیں اس نوجوان نے آنکھیں نیچے کی، یہ آج کا نوجوان نہیں تھا جو باقاعدہ دل میں امنگیں لے کے اور بناؤ سنگار کر کے اپنی بہن بیٹیوں کے اوپر سیٹیاں بجا کے ان کو باقاعدہ ستانے کی پلاننگ، ان کی عزت لوٹنے کی پلاننگ بناتا ہے آج کا نوجوان، اور باقاعدہ نکروں کے اوپر اور باقاعدہ بازار میں اور سیر فہرست اس کی صبح ہوتی ہے، اس کا نام درج کیا جاتا ہے۔ وہ تو اللہ والا نوجوان تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنائی ہوئی تھی، خوف خدا اس کے دل پر غالب تھا۔ کہتے ہیں اس نے آنکھیں نیچے جھکا لی کہ محترمہ آپ یہ کیا کر رہی ہیں، آپ کو اللہ سے ڈر نہیں ہوتا؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نے آتے جاتے تجھ کو دیکھا ہے، میں تجھے تیرے اوپر فریفتہ ہو چکی ہوں، میں تیری عاشق ہو چکی ہوں، مجھ سے ملاقات کر لے، زندگی کی بس ایک ہی چاہت ہے۔ کہا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ جیسے ہی اس نے زیادہ اصرار کیا تو کہتے ہیں اس نوجوان کے اوپر ایسا خوف طاری ہوا، ایسا خوف طاری ہوا، کہتے ہیں کہ اچانک بے ہوش ہو کے نیچے گرا، نیچے گرا، اس نے سانس تو دیکھی نہیں جلدی میں، جی شہوت کی پجارن بن کر جو آئی ہو، اس کو سانس دیکھنے کا کہاں سے موقع ملے؟
وہ ڈر گئی اچھان، اور فوراً اس نے کنڈی کٹائی، باہر سے اس کی خادمہ آئی اور کہنے یہ معاملہ ہوگا، یہ تو گیا، یہ مرا، اس کی جان نکل گئی ہے۔ اور کہا کہ یہ بھی کوئی بات نہیں ہے جی، الزام اس کے اوپر ہو جس سے گھر سے لاش نکلے، جس کے گھر سے لاش نکلے الزام اس کے اوپر ہو۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں دونوں نے ٹانگیں پکڑی، ایک نے ہاتھ پکڑے ایک نے ٹانگیں پکڑی، اٹھا کے سیدھا مدینے کی گلی میں جہاں پر اخیر گاؤں میں جہاں پر کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا ہے وہاں پر اٹھا کر اس نوجوان کو پھینک دیا۔ اب آ کے کنڈی لگا کے بیٹھ گئی، کچھ ہوا ہی نہیں۔ اب کہتے ہیں والد ایک ہی ہیں، اب باپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بچہ آ رہا جا رہا ہے، آ رہا جا رہا، اب نماز کے لیے گیا، کافی وقت ہو گیا آیا ہی نہیں، ہو گیا آیا نہیں، اب کیا معاملہ ہے؟ تو اب کہتے ہیں باپ نے تلاش جاری کی، مدینے کی در در گھومے، گلیاں کوچے گھومے، دیکھا کہ بیٹا جوان بیٹا کوڑا کرکٹ پر پڑا ہوا ہے، اور اس کو اٹھا کر لے کر آئے، 4 آدمیوں کی مدد سے سیدھا گھر میں آئے۔ آنے کے بعد پانی چھینٹے ماری تو اللہ نے زندگی لوٹائی۔ بے ہوش ہوئے تھے، فوراً جاگے اور سارا معاملہ پیش کیا کہ اس عورت نے ایسا ایسا ہیلا بہانہ بنا کے گھر لے کر گئی، پھر یہ ہوا وہ ہوا۔ پھر کہتے ہیں اچانک عورت میرے سامنے، خوبصورت عورت آ کے برہنہ لباس میں کھڑی ہوئی ہے، چست لباس میں آ کے کھڑی ہو گئی۔ تو کہتے ہیں جیسے ہی الفاظ کہے اللہ کا خوف ایسا طاری ہوا، ایسا طاری ہوا، حدیث کی زبانی ہم تک روایت پہ پہنچی ہے کہ باقاعدہ اس نوجوان کی جان ہی نکل گئی۔ پہلے تو بے ہوش ہوئے تھے، اب انتقال ہی ہو گیا۔ اب کہتے ہیں باپ کو بڑا صدمہ، گھر والوں کو بڑا صدمہ، اور اسی طرح خاندان والوں کو بڑا صدمہ۔ جی کفن پہنایا گیا، غسل دیا گیا، کفن پہنا دیا گیا، جنازہ اٹھایا گیا، قبر میں پہنچا دیا گیا۔ اب جنازے کی نماز پڑھ دی گئی، سب کچھ ہو گیا، رات ہی میں معاملہ ہو گیا۔ اب کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے، صبح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے باجماعت نماز پڑھائی، پھر کے بیٹھے تو باقاعدہ دیکھتے تھے کون آیا کون نہیں آیا، تو کہتے وہ بوڑھے میاں نہیں آئے ہیں مجلس میں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، ہمارے ایک مقتدی نہیں آئے ہیں بوڑھے میاں، کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے کہ جی بتایا گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین رات میں جوان بیٹے کا انتقال ہوا ہے، انتقال ہوا رات میں، صدمے میں ہیں، رات میں جنازہ بھی ہو گیا ہے، کفن دفن ہو گیا ہے، اس لیے صدمے میں گھر میں ہی پڑھ لی ہوگی، مسجد میں نہیں آئے۔ تو بتایا گیا کیا بات ہے، کیا معاملہ پیش آیا؟ کہا کہ یہ بات ہوئی ہے کہ ایک عورت نے دعوت زنا دیا تھا، ایک عورت نے زنا کی دعوت دی تھی، اس کے بیٹے کا اللہ کے خوف سے انتقال ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ اپنے بھائی کے غم میں شریک ہونا چاہیے، صحابہ کو باقاعدہ بلا کر لے کر گئے، اور وہ بوڑھے میاں کے در پر پہنچے، وہاں سے لے کے باقاعدہ جنت جو بقیع ہے وہاں پر پہنچ گئے کہ اللہ نے کہا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو اللہ کے خوف سے کھڑے ہونے کے لیے ڈرا، جو اللہ کے سامنے خوف کھاتا ہوا ڈرا، اللہ اس کو 2 جنتیں دیں گے۔ اللہ کے نبی کا فرمان سورہ رحمان کی آیت وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ چلو دیکھتے ہیں، نوجوان سے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے کیا دیا اس کو۔ حضرت صحابہ کی جماعت، تابعین کی جماعت، وہ باپ بھی آئے ہیں، صحابہ بھی آئے، قبر پر گئے، اور حضرت عمر نے زور سے چیخ کر اس نوجوان کو مخاطب کر کے کہا کہ نوجوان وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، رب کا حکم ہے، جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اللہ اس کو 2 جنتیں دیتے ہیں۔ کیا تجھ کو اللہ نے 2 جنتیں دیں؟ تو اللہ باقاعدہ روایت کرنے والے کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے سنا، صحابہ نے سنا، تابعین نے سنا، اس کے باپ نے سنا، قبر سے آواز آتی ہے کہ امیر المؤمنین اللہ سچا، رب سچا، رب کے نبی سچے، اللہ کے نبی سچے، اور رب کا کلام سچا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، میں جب رب کے دربار میں پہنچا ہوں تو اللہ نے مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ میرے بھائی زندگی یہ ہے، وقت بڑا کٹھن چل رہا ہے، نمازوں کی پابندی کرو، خواہشات کے غلام بن کے زندگی نہ گزارو، توبہ کرو، توبہ پر اللہ سب کچھ دے گا۔ جی استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا
وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اللہ ساری فراوانی دے گا. شرط کیا ہے؟ توبہ کرنی ہے. جی بنی اسرائیل کی ایک عورت ہے، بڑی زانیہ، بڑی فاحشہ، اللہ نے حسن دیا، ایسا حسن کہ جو بھی دیکھے گرویدہ ہو جائے. چڑھتی جوانی زنا پر لگ گئی. اللہ نے حسن دیا تھا اور اسی طرح نامی گرامی ٹاپ زانیہ ہو گئی. اور اس نے اتنا زنا کیا، لوگوں کو اتنا بہکایا، اس کے سارے جو کنیکشن تھے، جو ٹانکا بھڑا ہوا تھا، وہ سارے شہر کے رئیس لوگ، عمراء، جو جی چسی قسم کے لوگ جو تھے، اس سے اس کا ٹانکا بھڑا ہوا. اس نے بہت پیسے اکٹھے ہو گئے تو عالی شان محل تیار کروایا، اس کے اوپر ایک اونچا تخت لگوایا. اس نے تخت لگوا کے ٹانگ پہ ٹانگ ڈال کے بیٹھتی، جو بھی اس کو دیکھتا بناؤ سنگار کر کے بیٹھتی، دیکھتا فوراً گرویدہ ہو جاتا. اس سے تقریباً کہتے ہیں اس زمانے کے 1000 یا 100 دینار باقاعدہ لے کے خواہش پوری کرتی. معمول تھا اس کا. اب ایک دن ایسا گزرا کہ یہ دن میں بند سمر کر بیٹھی. ایک نوجوان متقی پرہیزگار کسی علاقے کا اس کے در سے گزر رہا تھا تو دیکھا کہ اتنی خوبصورت عورت ہے تو اس کی تصویر دل میں چھپ گئی، نقش ہو گئی دل میں. اب یہ دیکھا، دیکھ کے فوراً آگے بڑھ گیا. اب جو اس نے عبادتیں کی، جو اس نے ذکر کیا، جو قرآن کی تلاوت کی، اور اسی طرح جو بھی نیک اعمال کیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، نبی کا دور. اس وقت اس نے عبادتیں بہت کی تھی لیکن ساری عبادتیں پھیکی ہو گئی، کیونکہ جو نظر ہے انسان، یہ شیطان کا زہر آلودگی ہے. اس لیے کہتے ہیں آنکھوں کو باقاعدہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ نوجوانوں باقاعدہ اپنی آنکھوں کو حیا والی آنکھیں بناؤ. انسان گناہ کا ارتکاب آنکھوں سے شروع ہوتا ہے، شرمگاہ اس کو باقاعدہ تکمیل تک پہنچاتی ہے. جی یہ آنٹیاں ہیں، جی یہ خالائیں ہیں، جی یہ ہمارے دور کے رشتہ دار ہیں، یہ پھوپھیاں ہماری دور کے رشتہ دار، حالانکہ سارے نامحرم ہیں. آدمی دھڑالے سے سامنے آ جاتا ہے. آدمی کسی سے پردہ تک نہیں کرتا. یہ پڑوسن ہے، یہ ہماری گھر والی ہے، یہ ہماری رشتہ دار ہے، یہ بہن بیٹی اور اسی طرح بیوی ماں تو نہیں ہے کہ ان کے سامنے باقاعدہ آپ ان کے سامنے کھلے محابہ آ جائیں. اللہ کو جواب دینا ہے. اس نے باقاعدہ دل پر تصویر چھپ گئی. اب کہتے ہیں نوجوان نے عبادت کرنا چاہا، ذکر کرنا چاہا، مزہ نہیں آتا، دل نہیں لگتا. دل کے اندر نے شیطان نے محبت ہی ڈال دی. کم وقت دل نہیں مانتا. اب اس نے جتنا بھی ذکر کر رہا ہے اتنا اس کو مزہ نہیں آ رہا. اس نے زیادہ سے اب سوچا کہ چلو بھائی جا کے آ ہی جاتے ہیں اس کے پاس. اب اس نے آ کے خادمہ سے پوچھا تیری مالکن کتنا لیتی ہے؟ اس نے بتا دیا اتنا. اب اس نے کام کرنا شروع کیا. اس نے جمع کیے جو اپنے پاس جو کچھ ساری چیزیں تھیں بیچی، وہ ساری پونجی جمع پونجی اکٹھا کی اور پہنچ گیا. اس نے سارے روپیے پے کر دیے، ادا کر دیے، اور اس عورت کے بغل میں جا کے بیٹھ گیا. اس عورت نے کہا کہ بھئی پوری کرو، آپ نے اپنی مراد پانے کے لیے اتنے پیسے دیے ہیں، اب میرا فائدہ اٹھاؤ. اب کہتے ہیں نوجوان نے ابھی ہاتھ بڑھانا ہی شروع کیا تھا کہ خوف خدا غالب آ گیا. ہاں کہ اللہ میں یہ کیا کر رہا ہوں، میرے اللہ میں کیا کر رہا ہوں. لا محالہ میرا رب اتنے دن مصلی پر مجھے دیکھا، اتنے دن توبہ کی، اتنے دن آہیں بھری، اتنے دن آنسو بہائے، وہ اللہ اس وقت بھی دیکھ رہا تھا. آج اس عورت کے بغل میں بیٹھا ہوا ہوں، اس زانیہ کے بغل میں بیٹھا ہوا ہوں، زنا کے ارادے سے پیسے اکٹھے کیے اس عورت کے بغل میں آ کے بیٹھا ہوا ہوں، میرا اللہ اس وقت بھی دیکھ رہا ہے. خوف غالب آ گیا. اس نے کہا کہ میں نہیں کر سکتا، میں تو جا رہا ہوں. نے کہا آپ نے مرادیں مانگی تھی، آپ نے پیسے اکٹھے کیے تھے، پیسے پے کیے ہیں، پیسے دیے ہیں، اور باقاعدہ سونے کے سکے جمع کر کے دیے ہیں، اب یہ کیا بات ہے منہ ٹیڑھا کر کے جا رہے ہیں؟ نہیں، مجھے اللہ کا خوف علی غالب آ گیا ہے، میں نہیں کر سکتا. اور پیسوں کا کیا ہوگا؟ پیسے تیرے لیے ہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے، پیسے میں فوراً نکل جائے. اب کہتے ہیں جو عورت ہے ہزاروں آدمیوں کو زنا پر لگانے والی،
دل کی دنیا پتہ نہیں کب بدل جائے نہیں معلوم ہے۔ اللہ نے دل کی دنیا بدلی، سوچنے پر مجبور ہو گئی، میں دن بھر لوگوں سے زنا کرتی ہوں، دن رات زنا کرتی ہوں، لیکن یہ نوجوان پہلی کچی عمر کا نوجوان ہے، کنوارا نوجوان، اس نے کبھی زندگی میں آنکھ اٹھا کر کسی کی طرف نہیں دیکھا، پہلی مرتبہ آیا ہے اور پہلی مرتبہ آ کے جمع پونجی دی اور پہلی مرتبہ زنا کے ارادے سے بیٹھا ہے، اور اللہ کا خوف اتنا اس کو آیا، اور میں فاسقہ اور فاجرہ زانیہ ہوں، میں کتنا ڈروں، میں نے یہ کیا زندگی گزار رہی ہے۔ اور کہتے ہیں لو جی اس کے دل کے اندر اللہ کی طرف سے خوف آ گیا، اور اس نے ساری چیز چھوڑی۔ اس وقت کے جو نبی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے پاس اس نے قاصد بھیجی، حضرت موسیٰ سے پوچھ کے آؤ میری توبہ ہوگی، توبہ ہوگی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت تقریر کر رہے تھے مجمع میں، جی لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہے تھے۔ ایک قاصد جو بھیجا تھا اس نے بے تکا قاصد ایسا تھا، نہ پیغام پہنچانے کا کوئی سلیقہ، نہ پیغام پہنچانے کی کوئی ترتیب، سلیقہ مند نہیں تھا، بے سلیقہ آدمی تھا۔ اس نے مجمع کے سامنے آ کر کہہ دیا کہ حضرت موسیٰ آپ سے وہ عورت ملنا چاہتی ہے۔ سارے لوگ دیکھنے لگے کہ موسیٰ کے اس سے کیا تعلقات ہیں، جی نیک آدمی کی طرف کوئی آ کر کہے کہ فلانی زانیہ آپ سے ملنے والی ہے تو باقاعدہ جی نیک لوگوں کی نظر تو لگے گی۔ حضرت موسیٰ نے شرم محسوس کی اور ڈانٹ کر کہا غیرت ہے کہ میں اس سے ملنا نہیں چاہتا، چلا جا۔ اب وہ ویسا قاصد ویسے ہی تھا، بے تکا قاصد، اس نے ویسے ہی جو جملے حضرت موسیٰ نے کہے وہ آ کے ڈائریکٹ اس عورت کو کہا کہ حضرت موسیٰ تجھ سے ملنا نہیں چاہتے، وہ بڑے خفا ہیں تجھ سے، وہ بڑے تجھ سے تیرے اوپر غصہ ہیں۔ اور کہنے لگی کہ اللہ میں اتنی بھی گئی گزری ہوں، آپ تو ناراض تھے ہی، آپ تو ناراض تھے ہی، آپ تو خفا تھے ہی، لیکن ایسا وقت بھی آ گیا کہ آپ کا نبی بھی ناراض ہو چکا ہے۔ اور اس کے دل نے اور شرمندگی محسوس کی۔ اب کہتے ہیں کہ کسی نے اس کو کہہ دیا تھا کہ جب اللہ کو راضی کرنا ہو تو جو اپنا ماتھا جو عظیم سر ہے اس کو باقاعدہ سجدے میں رکھ کے آنسو بہا لو، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ کسی سے سن رکھا تھا، اس نے فوراً اپنا جو کنڈی تھی دروازہ بند کیا اپنے محل کا، اور اس نے سادے لباس پہنا اور فوراً سجدے میں گر گئی اور کہنے لگی کہ اللہ جی معاف کر دیجیے، پہلے تو آپ ناراض تھے، اب تو آپ کا نبی بھی مجھ سے ملنا نہیں چاہتا، میں ارادہ کرتی ہوں آئندہ میں نیکوکاری کی زندگی گزاروں گی، میں برائیوں کی طرف نہیں جاؤں گی۔ یہ زبان سے لفظ اس کے نکلے تو کہتے ہیں جیسے ہی سجدے میں یہ لفظ نکلے فوراً کنڈی کھٹکھٹانا شروع کیا کسی نے، اور اب یہ سوچنے لگی کہ اللہ ابھی تو میں نے پکی توبہ کی ہے، ابھی کوئی گناہ کے لیے آ گیا ہوگا، کوئی مجھے اور بہلا پھسلا کے پھر گناہ کے لیے ڈال دے گا، اللہ مجھے بچا لیجیے۔ جتنا زور سے کہتی اتنا زور سے کیواڑا بچتا، کیواڑ بچتا۔ تو کہتے ہیں بالآخر اس نے اپنی ہمت جٹا کے توبہ کی، جو اس نے عزائم کیے تھے اس کو باقاعدہ عزم ارادے پختہ کر کے اس نے باقاعدہ کنڈی کھولی تو دیکھتے ہیں کہ وقت کے نبی حضرت موسیٰ اس کے دہلیز پر کھڑے، اور وہ اور زیادہ فوراً جا کے سجدے میں گر کے رو رہی ہے کہ اللہ ابھی میں نے ارادہ کیا تھا کہ میرے اللہ کہ میں توبہ کرتی ہوں، میں یہ کرتی ہوں، تو نے ایسا وقت بھی دکھایا کہ اس دروازے پر زانی آتے تھے، اللہ اس دروازے پر فاسق آتے تھے، اس دروازے پر فاسق آتے تھے، اس دروازے پر وقت کے شرابی کبابی آتے تھے، اللہ صرف توبہ کی دیر ہے، تو کتنا رحیم اللہ ہے، تو کتنا کریم اللہ ہے، دو بول پہ وقت کے شرابی اور کبابی کو بھاگا کے وقت کے نبی کو میرے دروازے پر لایا، اللہ تو کتنا بڑا مہربان۔ بھائیو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا اللہ ہے، فہرست بن رہی ہے، تیار ہو جاؤ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ فہرست بننے کا زمانہ چل رہا ہے، ایمان والے بن جاؤ، نمازوں کی پابندی کرو۔ کب تک نمازیں چھوڑو گے جی؟ کب تک شرابیں پیو گے؟ کب تک چھپ چھپ کے زنا کرو گے؟ اپنی پڑوسی عورتوں سے کب تک ٹانکا بھیڑو رہو گے؟ ایک تو زنا کرنا اور پڑوسن کی عورت سے زنا کرنا، اللہ سخت سزائے دیں گے اس کو،
جو زنا کرتا کرتا مر گیا اور بغیر توبہ کے مر گیا، صحابہ کی جماعت کل قیامت کے دن کھڑی ہوگی، نبی کھڑے ہوں گے، حضرات انبیاء کھڑے ہوں گے، اس کو بھی بلایا جائے گا، اس کی شرمگاہ ماتھے پر لٹکی ہوگی جو زنا کرتا مر گیا۔ میرے بھائی کیا جواب دے گا کل کو؟ توبہ کا وقت چل رہا ہے، کب تک نمازیں چھوڑ کے زندگی گزارو گے؟ کامیاب ہونا چاہتے ہیں؟ فجر میں 2-3 صف نہیں ہوتی، جمعہ میں پڑھنے آ جاتے ہیں بھرے ہوئے۔ یہ جمعہ میں کیوں آتے ہیں؟ کیوں؟ صرف جمعہ میں اللہ نے کھانا کھلایا، باقی ٹائم اللہ نعمتیں نہیں کھلا رہا؟ کھلا کھلا کے دانت کھٹے ہو گئے، دانت توڑوا دیے، پھر بھی ناشکری نہیں چھوڑتے۔ اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے دانت ٹوٹ چکے ہیں۔ پھر کہتے ہیں حضرت موسیٰ نے کہا کہ میرے اللہ نے فوراً، میں نے جیسے تجھے ڈانٹا، تیرے قاصد کو ڈانٹا، اللہ نے القا کی کہ میری ولیہ ایک توبہ کی نیت سے میری ولیہ تیرے پر آئی تھی، قاصد بھیجی تھی، تو نے باقاعدہ اس کو ڈانٹ کے بھیج دیا، جاؤ کہو کہ میں نے اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ پھر کہتے ہیں اس نے سارا وہ شہر ہی چھوڑ دیا کہ یہاں پر رہوں گی، میری توبہ تام نہیں ہوگی، کوئی آئے گا، کوئی پھسلائے گا، پھر گناہ کر لوں گا، پھر گناہ کر لوں گی، پھر توبہ تام نہیں ہوگی۔ تو اس نے کہا اس سے بہتر ہے میں یہ گھر ہی چھوڑ دوں، یہ گھر ہی چھوڑ دوں، یہ علاقہ ہی چھوڑ دوں۔ تو اس نے باہر نکلی، اپنا سارا جو سامان تھا سارا بیچ دیا، سب کر دیا، سب کر دیا۔ اب کہتے ہیں کہ اس نے سوچا جاؤں تو کہاں جاؤں؟ تو اس کے دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ جو نوجوان کچی عمر کا کنوارا نوجوان آیا تھا تیرے در پر، اسی کے علاقے میں جاتی ہوں، ہو سکے اللہ اس سے ملاقات کرا دیں، اس کی معیت میں رہ لوں گی، ہو سکے اس سے نکاح کر لوں گی، نکاح والی زندگی گزار لوں گی، چلوں گی میں۔ تو کہتے ہیں وہ اس نے باقاعدہ اس کو علاقے کو پوچھ علاقے میں پہنچ گئی اور اس کے در تک پہنچ گئی، گھر تک پہنچ گئی۔ اب اس نے کنڈی کھٹکھٹایا تو دیکھا کہ اندر سے وہی نوجوان جو اس کے بغل میں آ کے روپیہ کھٹا کر کے اس سے فسق و فجور کرنے کے ارادے سے آیا تھا اور کانپ کے تڑپ کے وہاں سے نکلا تھا کہ میرے اللہ میں نے گناہ نہیں کرنا، وہی نوجوان سامنے آیا۔ اور کہتے ہیں جیسے وہ نوجوان آیا تو اس نوجوان نے دل میں سوچا کہ اللہ اتنی مشکل سے اس کی محبت بلائی، اتنی مشکل سے اس سے جان چھڑائی، اب یہ میرا ایمان خراب کرنے کے لیے آئی ہے۔ اتنا افسوس کے ساتھ دل میں اس کی بات آئی، کہتے ہیں فوراً وہ نوجوان گرا، وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ ہے کوئی ایسا نوجوان؟ ارے دکھاؤ نیلور میں کوئی ہے ایسا جو اللہ کے خوف سے اٹھ کے روتا ہو، جو اللہ کے خوف سے باقاعدہ آ کے گرم گرم تہجد میں آنسو بہاتا ہو؟ ساری زندگی گناہ کرتے ہیں، توبہ کے بغیر مر گئے، کیا جواب دو گے اللہ کو؟ پھر کہتے ہیں اور نوجوان انتقال ہو گیا۔ اب گھر والوں نے تجہیز و تکفین کی، یہ عورت تو وہیں رہی، 3 دن گزر گئے، 3 دن تک اس نے کچھ نہیں۔ پھر گھر والوں نے پوچھا کہ بہن آنے کا مقصد کیا ہے؟ آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو کہا کہ میں آئی تھی اس وجہ سے کہ میں اس نوجوان سے شادی کر لوں گی، میری زندگی میں ایسی تھی ویسی تھی، اللہ نے توبہ کی توفیق دی، پھر میں اس نوجوان کے نکاح میں آنے کے لیے آئی تھی۔ کہا کہ اس کا تو انتقال ہو چکا ہے۔ تو گھر والوں نے رائے مشورہ کیا، اس کا ایک بھائی تھا، اس سے نکاح کا پیغام بھیجا کہ وہ تو نہیں ہے، اس کا بھائی موجود ہے، اس سے نکاح کر لو۔ کہتے ہیں اس نے بخوشی اس سے نکاح کر لیا، اور اللہ کا کرنا دیکھو، یہ تو زانیہ تھی نا، غور سے بات سننا میری آخر پیغام، کہ یہ زانیہ تھی، یہ فاسق تھی، فاجر تھی، سارا شہر اس سے زنا کرتا تھا، سارے عمرہ کے ٹانکے اس سے بڑے ہوئے تھے، محل میں رہنے والی فاسق فاجر توبہ کی ہے۔ کہتے ہیں نکاح ہوا، اللہ نے 7 بچے دیے۔ کتنے بھائی؟ 7 بچے۔ روایتوں میں آتا ہے بنی اسرائیل کے انہوں نے یہ 7 بچے جنے، 7 بچے بنی اسرائیل کے اولیاء میں شمار ہوئے ہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جی توبہ کرو، اللہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، وقت چل رہا ہے توبہ کا، توبہ کر لو، انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ، کرو گے انشاءاللہ۔
اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اپنی زندگی کے بدلنے کے فیصلے کرواؤ اللہ سے. جی فجر کی نماز کون کون پڑھے گا؟ ارادہ کریں، عزائم کریں، ہاتھ اٹھائیں. کون پڑھے گا فجر کی نماز آج سے؟ اللہ آپ کے ارادوں کو قبول فرمائیں. بھائیو مساجد ہمارے لیے ہیں. کافر آ کے ہماری مساجد آباد نہیں کرے گا. وہ ایک ایک مسجد ہماری ہڑپ رہا ہے. ہمارا مسلمان جو سمجھتا ہے کہ ہم انقلاب لائیں گے 9 بجے تک سوتا ہے، اور کافر باقاعدہ 3 بجے اٹھ کر کافر کا بچہ کسرت کرتا ہے. یہی تو ہے. اور نوجوان مست ہے، 9 بجے اٹھے گا، ناک کی رال نکلے گی اور آنکھوں سے رال ٹپکے گا، منہ سے کتا برے سو ماس، ایسی بو نکلے گی. یہ اٹھ کے اسلام کو پھیلائے گا. نہیں دوستو بزرگو، اللہ کا وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم. تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کریں گے. انسان آ جائے اعمال پر، دعوت والے اعمال پہ آ جاؤ، اللہ زندگیاں بدل دیں گے انشاءاللہ. کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ نماز کی پابندی کریں گے؟ بولو، نماز کی پابندی کریں گے، ذکر کی پابندی کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، دعوت والی محنت میں وقت لگائیں گے. جان مال اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کا استعمال صحیح کریں گے. اس کو باقاعدہ اللہ والی زندگی گزارنے میں، اللہ والی زندگی گزارنے میں باقاعدہ لگائیں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. انشاءاللہ اگلے جمعہ جو موضوع ہے، اب تک تو جو پچھلا جمعہ تک چلا ہے جنت کے حسین مناظر چلا تھا، اگلے جمعہ انشاءاللہ قیامت آنے کی وجوہات، قیامت آنے کی نشانیاں، اور اسی طرح جہنم کے مناظر انشاءاللہ اگلے جمعہ سے شروع کیا جائے گا. آپ سے درخواست ہے کہ اپنی زندگیاں تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اپنے اندر خوف خدا لانا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ جلدی پہنچنے کی کوشش کریں.